الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و حاضرین، رب ذوالجلال جل وعلا نے اپنے فضل و احسان سے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام ہے، اور یہ ایسا مؤثر کلام ہے جس کی تاثیر مسلمہ، جس کی تاثیر میں کسی کو کوئی کلام نہیں، اس کی تاثیر کا اس قدر معاملہ واضح اور ظاہر ہے کہ بنی نوع انسان تو بنی نوع انسان ہیں، اگر اس مقدس کلام کا نزول پہاڑوں پر ہوتا، جو اپنی صلابت میں، اپنی سختی میں، اپنی مثال آپ ہیں، تو یہ قرآن ان پہاڑوں پر بھی اثر انداز ہوتا۔ لیکن رب ذوالجلال جل وعلا نے اس قرآن کو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ارشاد ہوا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ، البتہ تم اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا، وہ پہاڑ جھک جاتا، وہ پہاڑ عجز و انکسار کا پیکر نظر آتا، متصدعا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پھٹ پڑتا، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اثر آفرینی اس قدر ہے کہ اس کا اثر پہاڑوں پر بھی ہوتا، اور پہاڑ بھی اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کا اثر جمادات کے لیے مسلم ہے، تو انسانوں کے لیے بدرجہ اولا اس کا اثر، اس کی تاثیر مسلم۔ جنات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اوحی، میری طرف یہ وحی کی گئی، مجھے بتایا گیا، انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، کہ
قرآن مجید فرقان حمید کو جنات کی ایک جماعت نے سماعت کیا، انہو استمع نفر من الجن، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جنات کی ایک جماعت نے سنا، فقالوا، تو جب جنات کی جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجب قرآن سنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سننا انہیں اچھا لگا، انہیں بھلا معلوم ہوا، اور پھر قرآن کی تاثیر کا انہوں نے اعتراف کیا، قرآن کے مؤثر ہونے کا انہوں نے اقرار کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کس قدر مؤثر ہے اور اس کی تاثیر کا کیا عالم ہے۔ کہنے لگے یہدی الی الرشد، یہ قرآن نیکی کی طرف رہنمائی کرتا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا، فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے۔ تو جنات نے قرآن کو سنا تو وہ قرآن پر ایمان لے آئے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اثر لیا، قرآن کی تاثیر کو قبول کیا۔ اب رب ذوالجلال جل وعلا کا یہ انسانوں پر کرم ہے کہ انسان بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر کو قبول کرے اور اس کے فوائد، اس کے ثمرات اور اس کی برکات کو حاصل کریں۔ سورۃ الاحقاف میں جنات ہی کے ذکر میں ارشاد ہوا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جنات نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یہدی الی الحق، یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی۔ یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی، حق کا راستہ دکھانے والی۔ اور پھر انہوں نے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی، کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو جواب دو، اس کی آواز پر لبیک کو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ جب تم اس پر ایمان لاؤ تو اس کی برکات ملے، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات عنایت فرمائے گا۔ تو جسے نجات چاہیے، جسے عذاب سے چھٹکارا چاہیے، وہ اس قرآن کو سنے اور اس قرآن کے اثر کو قبول کرے، اور اس قرآن کا اثر وہی قبول کر سکتا جو توجہ کے ساتھ، جو انہماک کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن کو سماعت کرے، وہی اس قرآن کو کے اثر کو قبول کر سکتا۔ اللہ جل شانہ کو سمجھ نے ارشاد فرمایا تقشعر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تبارک و تعالی نے بہترین کلام نازل کیا جو مضامین ایک جیسے مضامین والی کتاب ہے،
بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رب سے ڈرنے والوں کے جلود، ان کے کی کھالیں کپکپانے لگتی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتی ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ جسے چاہتا اس ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تاثیر، اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے توجہ کی حاجت، انہماک کی حاجت، تفکر کی حاجت، اس کی طرف دھیان لگانے کی حاجت، اس کی طرف ذہن لگانے کی ضرورت اور تدبر کی حاجت۔ پہلے تفکر ہے کہ ذہن کو اس کی طرف مبذول کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا، ارشاد کیا، فرمایا کیا جا رہا۔ جب ذہن اس کی طرف مبذول ہوگا، اچھے انداز سے، عمدہ انداز سے، صحیح طریقے سے، ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کی قرأت ہوگی اور پھر اس قرأت میں تکرار ہوگا، اسے بار بار پڑھا جائے گا، تو پھر اس توجہ میں، اس انہماک میں، اس استغراق میں اضافہ ہوگا۔ جیسے جیسے توجہ میں، جیسے جیسے انہماک میں، جیسے جیسے استغراق میں اضافہ ہوگا، ایسے ایسے قرآن مجید فرقان حمید کے معارف و احکام، اس کے معانی منکشف ہوں گے، ظاہر ہوں گے، واضح ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل جہاں کو قرآن میں تدبر کرنے، قرآن میں تفکر کرنے ترغیب دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو البتہ ضرور وہ اس قرآن میں اختلاف پاتے۔ تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن میں کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں۔ قرآن مجید کے جو احکام ہیں، قرآن مجید کے جو معارف، قرآن مجید کے جو مسائل ہیں، وہ بالکل واضح، بالکل ظاہر، اس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تعاقص نہیں۔ تعارض کا نہ ہونا، اختلاف کا نہ ہونا، تعاقص کا نہ ہونا، یہ اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل۔ اور اگر کوئی تدبر سے کام لے گا تو اس پر یہ منکشف ہو جائے، کوئی تدبر سے کام لے گا تو اس پر یہ واضح ہو جائے۔ اور کس نے تدبر سے کام لینا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور وہاں کے غیر مسلموں کو یہ کہا گیا، قرآن کو نہ ماننے والوں کو کہا گیا کہ تمہارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کے مندرجات، اس کے مشمولات موجود ہیں، اس کے احکامات تمہارے سامنے، دیکھو کہیں تعارض ہے، دیکھو کہیں اختلاف ہے، دیکھو کہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے کہ ایک جگہ کچھ ہو، دوسری جگہ کچھ ہو، کہیں کی بات کہیں دوسری بات کے منافی ہو، اس کے برعکس ہرگز نہیں۔ اس میں غور کرو، اور اگر کوئی غور کرے گا اور وہ غیر مسلم بھی ہو تو
تو وہ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کرنے کے باعث اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لے، دین کے دامن میں آ جائے۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی، یعنی قرآن مجید ان کے نزدیک مشہور تھا، معروف تھا، اس میں کسی قسم کا تضاد اور تعارض نہیں۔ قرآن مجید نے لوگوں کو سانے کے وجود کی معرفت اور اس کی وحدانیت پر متنبہ کیا اور حق کی طرف ان کی رہنمائی کی، حق کی طرف انہیں متوجہ کیا۔ اگر وہ اس میں غور کرتے تو ضرور وہ راہ راست کو پالے، ضرور وہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ عز شانہ کی ذات پر ایمان لے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اگر غور کرتے تو ضرور کہتے کہ کائنات کا خالق و مالک وہ اللہ جل شانہ عز وجل۔ اور اسی طرح سورہ محمد مدینہ طیبہ میں نازل، ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غور و فکر کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کے مندرجات مشمولات ان پر منکشف ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید بڑے عمدہ انداز میں، بڑے انوکھے انداز میں بنی نوع انسان کو راہ راست کی طرف لے کر آتا۔ یا ان کے دلوں پر تالے لگے، دلوں پر تالے لگے تو پھر ان کے دل قرآن مجید کے لیے کشادہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ غیر مسلموں کو کہا گیا، غیر مسلم بھی مخاطب قرآن پر غور کرنے، قرآن پر تدبر کرنے، قرآن پر تدبر اور تفکر کے نتائج اور ثمرات انہیں بھی حاصل ہیں۔ چنانچہ جبیر، حضرت جبیر ابھی اسلام نہیں لائے، قیدیوں کی بات چیت کے سلسلے میں وہ مدینہ طیبہ گئے، اس وقت سورہ طور نازل ہو چکی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ عز شانہ کا کلام پڑھتے سماعت کیا، کلام پڑھتے سنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے اور سورہ طور میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، فرمایا ام خلقوا من شیء، کیا انہیں کسی چیز سے پیدا کیا گیا، ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے، یعنی کیا انسان نے کبھی اس بات پہ غور کیا، کبھی انسان نے اس سلسلے میں تدبر سے، تفکر سے، تعقل سے، عقل سے، علم و فراست سے کام لیا کہ اسے کسی چیز سے پیدا کیا گیا یا وہ خود دوسروں کو پیدا کرنے والا؟ تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس آیت کو سنا تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے کہا ابھی اس دین کو مان لوں، جو دین ایسی سمجھ کی بات کرتا ہے، جو دین عقل کو ایسے عقید کرتا ہے، جو دین عقل کو ایسے متوجہ کرتا، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن پہلی چیز قرآن کی ایک آیت نے ان کے دل کے دریچوں پر ایسی دستک دی کہ اس دستک کے باعث وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوئے۔
یہ تدبر اور تفکر ہی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں خالق جل و علا نے اہل ایمان کائنات میں اور قرآن میں تدبر تفکر کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ یہی کہا افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا تعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ توجہ سے نہیں سنتے؟ یعنی یہ ساری چیزیں سمجھ بوجھ میں کردار ادا کرنے والی اور انسان کے دل و دماغ پر، اس کے قلب و اذہان پر قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر کو جاری و ساری رکھنے والی۔ تو اللہ جل شانہ و عز وجل کے اس مقدس کلام بڑی تاثیر، اسی لیے خاص طور پر کہا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہے فَأَجِرْهُ، تو تم اسے پناہ دے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ جب وہ اللہ کے کلام کو سنے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل وجہہ عز شانہ کے کلام کی سماعت کی تاثیر کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں آ جائے، وہ دین اسلام میں آ جائے، وہ قرآن کی حقانیت کو، وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لے گا۔ اور قرآن کے نزول سے مقصود ہی یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کو، اسلام کی حقانیت کو مان لیا جائے اور اس کی جب حقانیت کو سمجھ کر مانا جائے، غور کر کے مانا جائے، تفکر اور تدبر کے بعد مانا جائے، تو پھر انسان جان تو دے سکتا ہے، پھر ایمان نہیں دے سکتا، پھر سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن دین کو ترک نہیں کر سکتا، دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے تدبر کا حکم کہ تدبر کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ نتائج بڑے عظیم، بڑے جلیل ہوتے ہیں، بہت بے مثال ہوتے ہیں، بہت لاجواب ہوتے ہیں، اور یہ نتائج قرآن سننے والوں کو بھی ملتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے والوں اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید رب ذوالجلال جل وعلا نے ایک اسلوب اختیار فرمایا، وہ یہ کہ ایک ہی واقعے کو کسی جگہ کچھ الفاظ میں بیان اور اسی واقعے کو دوسری جگہ دوسرے الفاظ میں بیان، اور اسی واقعے کو تیسری جگہ تیسرے الفاظ میں بیان، کہیں کسی واقعے کی کسی جہت کو ہائی لائٹ کیا، واضح اور عیان کیا، کہیں اسی واقعے کی دوسری جہت کو، دوسرے زاویے کو زیادہ واضح کیا۔ پہلے مقصود کچھ اور اس سے سکھانا تھا، اب مقصود اس سے کچھ اور سمجھانا ہے، اور تیسری جگہ اسی واقعے کو اور الفاظ میں کسی اور اس واقعے کے زاویے کی طرف متوجہ کیا گیا، تاکہ ایک ہی واقعے سے مختلف نتائج، مختلف ثمرات، مختلف اسباب قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کو، قرآن مجید فرقان حمید میں غور کرنے والوں کو، قرآن مجید فرقان حمید میں تدبر کرنے والوں کو حاصل ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ قرآن مجید فرقان حمید تدبر سے، تفکر سے پڑھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور
آپ علیہ السلام نے اسے سورہ زلزال پڑھائی، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورت پڑھائی. اور جب آپ علیہ السلام نے پڑھایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی رائی کے دانے کے برابر بھلائی کرے گا، اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے فوائد ملاحظہ کرے گا، اس کا اجر اور اس کی جزا پائے. اور جو بھی رائی کے دانے کے برابر برائی کرے، نافرمانی کرے، گناہ کرے، غلطی کرے، جرم کا ارتکاب کرے، تو وہ اس کی سزا پائے، وہ اس کے نتیجے کو پائے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لیے کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فقیہ، یعنی یہ سمجھدار، یہ سمجھ گیا، بس معاملہ سمجھنے کا. تدبر یہ کسی چیز کے بعد ہونے والے عمل کو کہتے ہیں. یعنی تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کو انجام دیا اور اس کام کا نتیجہ، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا ثمرہ آپ کے سامنے آیا، یہ تدبر. تو جب انسان قرآن پر غور و فکر سے کام لیتا ہے، تدبر و تفکر سے کام لیتا ہے، تو پھر اس کے ایمان میں پختگی آتی ہے، اسے اس کے ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے، وہ عمل صالح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ رب ذوالجلال جل وعلا کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر وہ دل سے رب کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اپنے جوارح اور اپنے اعضاء سے رب کا ذکر کرنا چاہتا ہے. اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے، اس پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میرے خالق کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میرے مالک کی طرف سے ہے. جو بھی سوالات اس کے ذہن میں ابھرتے تو وہ ان سوالات کے متعلق پوچھتا. سوال اوپر ظاہر ہے جب غور کریں گے تو سوالات بھی پیدا ہوں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، وہ عمل کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے. انہوں نے چند سوال یسأل، وہ آپ سے سوال کرتے، یسألونک عن النحل، نئے چاندوں کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ حرمت والے مہینوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے متعلق آپ سے سوال کرتے. یہ سوال صحابہ نے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس لیے ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، رأس المفسرین کہا جاتا ہے، مفسرین کے سردار، کہ لہو قلب سعور، ان کے پاس ایسا دل تھا کہ جو دل سوال کرنے والا، لسان سعور و قلب عقور، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لسان سعور، ان کے پاس ایسی زبان تھی جس زبان سے وہ سوال کرتے، وقلب عقور، اور سمجھنے والا دل تھا، وہ دل کی توجہ سے، دلی رغبت سے، دلی اور قلبی انہماک سے قرآن مجید فرقان حمید اس کے مندرجات سمجھتے ہیں. اور کبار صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، ان سے بعض اوقات قرآن مجید فرقان حمید تفسیر کروانا، اپنی تسلی کی، اپنی تشفی کی. تو
قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر وہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان کے کمال کے دروازوں کرتا، ان دریچوں کھولتا جو دریچے انسان پر پہلے کھلے ہوئے نہیں، یہ تدبر کھولتا، یہ غور و فکر کرنا کھولتا، پھر انسان سکون ملتا، اطمینان ملتا، تو پھر قرآن پڑھنے میں ملتا، قرآن سمجھنے میں ملتا۔ پھر یہ قرآن ایک ایسا بحر سخار، ایک ایسا وسیع سمندر، ذالک بحر لا ساحل لہ، یہ ایک ایسا وسیع سمندر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے آداب کا اختیار ہے، جہاں وقف کرنا ہے نہیں وقف کیا ہے، جہاں وقف نہیں کرنا وہاں وقف کرنے سے گریز کیا ہے، کہ بعض اوقات غلط جگہ پر وقف کرنے کی وجہ سے معنی و مفہوم بدل جائے۔ تو قرآن میں تدبر وہی کر سکے گا جس کے پاس جس قدر زیادہ علم، وہ اس قدر زیادہ تدبر سے، اس قدر زیادہ تفکر سے کام لے سکے۔ اور تفکر و تدبر اور تذکر قرآن سے مقصود، اور یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ قرآن کے لیے، تدبر کے لیے کئی علوم کی حاجت ہے، عربی لغت بھی آتی، تفسیر جو صحابہ، جو رسول اللہ سے منقول ہے وہ بھی پتہ، جو صحابہ سے منقول ہے وہ بھی پتہ، اصول تفسیر، تفسیر کے کیا اصول ہیں وہ بھی معلوم، صرف و نحو بھی معلوم، بیان و بدیع، معانی بھی معلوم، علم معانی، علم بدیع، علم بیان یہ بھی جانتا، پھر حدیث، اصول حدیث اس سے بھی آگاہی، پھر اس کے علاوہ تقویٰ، پرہیزگاری، جدگاہیت، خشیت الہی، خوف خدا، صداقت زبان، اعمال صالحہ انجام دیتا، اور پھر اس سب کے ساتھ رحمت الہی شامل حال ہو، تو ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے تدبر، قرآن مجید فرقان حمید کے تفکر کے نتائج و ثمرات سامنے آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب جس کے جو کتابیں معجز، یہ معجزانہ کلام رب کا، ایسا عظیم کلام، یعنی اگر آپ عام لوگوں کے کلام میں بھی غور و فکر کریں اور جہاں نہیں رکنا وہاں رک جائیں تو مفہوم بدل جائے، تو کلام اللہ میں بدل جائے، ولا بدل جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں روکو روکو مت جانے، روکو مت جانے، یعنی انہیں روک تو جانے نہیں۔ الفاظ وہی ہیں، جملے وہی، اگر اس کو ہم کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو، مفہوم بدل گیا۔ پہلے مفہوم اور تھا، روکو مت جانے دو، اور مفہوم، اور جب یہ کہا روکو مت جانے دو اور مفہوم، پہلی صورت میں یہ جانے سے منع کر اور دوسری صورت میں جانے کی اجازت دیں، اب یہ تو تضاد ہو گئی۔ یہ انسانی کلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ عز مجدہ کا کلام وہاں وقف کیا جائے جہاں وقف کرنے کو ہو، اور بعض اوقات
جہاں وقف کرنے کا حکم ہے اس کے سوا بھی وقف کیا جائے تو بھی معنی درست ہوتا ہے، تو بھی معنی صحیح ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تدبر سے پتا چلے گا، یہ تفکر سے پتا چلے گا۔ چنانچہ پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ہم نے فی پر وقت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب فی کا تعلق جو ہے لا ریب کے ساتھ، لا ریب فیہ، اس قرآن میں، اس عظمت والی، اس بلند رتبہ کتاب میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ فیہ کا تعلق لا ریب کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم کیوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو بھی صحیح۔ پہلے کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی قسم کا کہ شک کی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب ہم نے لا ریب پر وقف کر دیا، ہم نے یہ پڑھا فیہ ھدی للمتقین، تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت۔ اب فیہ کا تعلق ہدی کے ساتھ ہے، اب فیہ کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ ہدی کے ساتھ۔ یوں بھی مفہوم درست ہے، اگر پہلی طرح ہم وقف کریں تو بھی معنی درست، اور دوسری طرح وقف کریں تو بھی معنی درست۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کے کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے، اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے کہ یہ رب ذوالجلال جل وعلا کا کلام، یہ خالق ارض و سما کا کلام۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ، دوسری آیت میں رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا، 10واں پارہ، سورہ توبہ، فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ سے درگزر کیا۔ اللہ جل شانہ کے نبی علیہ السلام پر عنایت کرنے کا ذکر، بس اگر یہ کیا جائے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ سے درگزر کیا۔ رب ذوالجلال جل وعلا حضور علیہ السلام پر عنایت کرنے کا، شفقت فرمانے کا اس کا ذکر۔ لیکن اگر یوں پڑھا جائے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ سے درگزر فرما دیا لیکن آپ نے انہیں کس سبب سے اجازت مرحمت فرمائی؟ اب یہ عیاں ہوا، یہ واضح ہوا کہ رب ذوالجلال نے جو درگزر فرمایا، جو شفقت فرمائی، وہ نبی علیہ السلام کے غزوہ تبوک میں کچھ افراد کو اجازت طلب کرنے پر اجازت دے دینے کے معاملے میں شفقت۔ غزوہ تبوک کے مرحلے پر کچھ لوگ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور غزوہ تبوک میں شرکت سے اجازت چاہی، رخصت چاہی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں رخصت دے دی۔ رب نہیں چاہتا تھا کہ انہیں رخصت دی جائے، اجازت دی جائے، لیکن سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، تو رب نے فرمایا، رب نے آپ سے درگزر فرمایا۔ دونوں طرح، اگر پہلے وقت کیا جائے عفا اللہ عنک تو بھی درست، اور اگر یوں پڑھا جائے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم تو بھی درست۔ دونوں صورتوں میں مفہوم معنی میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی قرأتیں، 7 قرأتیں، ایک لفظ کو 3 طرح 7 طرح تک پڑھا گیا، ایک ہی لفظ، اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہی، اس کا مفہوم وہی ہوتا ہے، اس کا معنی وہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے، کتاب الہی ہونے کے، کلام اللہ ہونے کے
دلائل، واضح دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ بلو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر وہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے ہوتا البتہ وہ ضرور قرآن میں تضاد پاتے، قرآن میں تعارض پاتے، قرآن میں اختلاف پاتے، اختلاف۔ اسی طرح ارشاد ہوا سورہ قصص، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، ارشاد ہوا وجاءت تمشی علی استحیاء قال وجاءت تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعو، اور جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آئی، شرم و حیا سے چلتے ہوئے آئی، اور جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی شرم و حیا سے چلتے ہوئے آئی۔ جی اگر اعلیٰ استحیاء کا وقت اور آگے یوں پڑھے قالت ان ابی یدعوک، اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن اگر ہم یوں پڑھے وجاءت تمشی، اور وہ آئے علی استحیاء قالت، اور حیا کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور وہ آئی اور حیا کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس صاحبزادی نے کہا ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، تو بھی صحیح، یعنی دونوں صورتوں میں حیا کا مفہوم درست، اگر چلنے میں چلتے ہوئے آتے، چلتے ہوئے حیا کو اختیار کرتے ہوئے آئی تو بھی بات ٹھیک ہے، اور اگر جب حضرت موسیٰ سے وہ ہم کلام ہوئی اس وقت گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حیا کو اختیار کیا تو بھی صحیح، اور خواتین سے یہی مطلوب ہے کہ اگر وہ کہیں جا رہی ہیں تو حیا کو اختیار کرتے ہوئے جائیں، اور خواتین اگر کسی سے ہم کلام ہو رہے تو بھی حیا کو اختیار کریں۔ یہ قرآن کا اعجاز، اگرچہ افضل و مستحسن یہ ہے کہ وجاءت تمشی علی استحیاء، کہ استحیاء کا تعلق مشی سے چلنے کے ساتھ، یہ زیادہ راجح، یہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر اس کا تعلق کلام کے ساتھ کیا جائے، قول کے ساتھ کیا جائے تو بھی درست، تو بھی صحیح۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مفاہیم میں غور کیے بغیر اس سے کما حق فوائد، ثمرات، برکات سمیٹے نہیں جا سکتے۔ آج کی امت اس لیے بھی زوال و انحطاط سے ہم کنار، کہ اس نے قرآن میں تو غور ہی نہیں کی، یہ جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی الا ماشاء اللہ، یہ تو درس و تدریس کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے بھی جانتے ہوں تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، ان کی بھی ادھر توجہ نہیں ہوتی، جبکہ ہر مسلمان کی اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ خالق جل وعلا فرماتا ہے، مالک ارض و سما فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی مبارک، بڑی برکت والی، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ وہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب میں تدبر سے کام کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم ہدیہ، عظیم عطیہ، عظیم ہدیہ، عظیم تحفہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے صدقے میں ہمیں ملا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس کی قدر کریں تو رب ذوالجلال
اپنی مزید نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ اس نعمت کی ملنے کی شکر گزاری اور احسان مندی ہمارے قلوب و اذہان میں ہونی چاہیے، تو ہم دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ رب ذوالجلال جل وعلا تدبر کی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کچھ ارشاد نہیں۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا وَاسْتَعِنْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح آپ کشتی بنائیں ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے سامنے ہمارے حکم کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا اور کشتی میں سوار ہونے کو حکم دیا گیا۔ جب لوگ حضرت نوح کو کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، تو حضرت نوح نے جواب دیا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہم بھی تمہیں تمہارے مذاق کا جواب دیں۔ لیکن سورہ قمر میں ارشاد ہوا، رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجری بِأَعْيُنِنَا، وَحَمَلْنَاهُ ہم نے نوح کو سوار کیا عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ تختیوں پر، ہم نے نوح کو تختیوں پر سوار کیا، کشتی نہیں فرمایا، تاکہ لوگ تدبر سے کام ودسر اور کیلوں پر سوار کیا، یعنی تختیوں میں کیلیں لگا کر تو کشتی بنائی گئی، تختوں کو ملا کر کیلیں لگا کر یہ کشتی بنائی گئی۔ کشتی کا دوسری جگہوں پر ذکر ہوا لیکن سورہ قمر میں کشتی کا ذکر نہیں ہوا، تختوں کا ذکر ہوا، کیلوں کا ذکر ہوا، تاکہ لوگ تدبر سے کام تفکر سے کام۔ اس میں ایک عظیم نقطہ مثبت ہے، بتایا یہ گیا کہ تختوں کی کیا اہمیت۔ کشتی تو ایک محفوظ چیز محسوس ہوتی ہے نا، ایک جہاز ہے، ایک گھر ہے، کشتی محفوظ ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے کہ محفوظ چیز ہے، لیکن تختے تو محفوظ نہیں ہوتے، کیلے بھی محفوظ نہیں ہوتے، بھلے تختے ہوں بھلے کیلے ہوں، یکدم تختے کیوں چلنے لگ جاتے ہیں اور کیلیں الگ ہو جاتی ہیں تختوں سے۔ اللہ جل شانہ نے یہ بتایا، یہ سمجھایا کہ دیکھو بھلے وہاں تخت بھی تھے، بھلے وہاں کیلیں بھی تھی، جنہوں نے تختوں کو آپس میں جوڑا ہوا تھا، تخت کیا کریں گے، کیلیں کیا کریں گی، حقیقت میں رب ذوالجلال جل وعلا کی حفاظت تھی، اس کا کرم شامل حال تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو نجات مل گئی۔ وَحَمَلْنَاهُ ہم نے سوار کیا، رب جس پر چاہے سوار کر دے، رب چاہے تو تختوں پر سوار کر کے لے جائے، اور رب چاہے تو تختوں اور کیلوں کے ملاپ پر سوار کر کے لے جائے، اور رب چاہے تو کہ بغیر کی نجات عنایت کر دے۔ نجات کا دیا جانا رب ذوالجلال کی رضا و خوشنودی پر منحصر ہے۔ خالق جل وعلا سے دعا ہے وہ ہم سب کو قرآن و سنت پڑھنے سمجھنے اور اس میں تدبر و تفکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور تدبر کے تفکر کے نتائج و ثمرات سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ۔